اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج اپنے تمام بہن بھائیوں اور دوستوں کے لیے ایک روٹی پر سورت اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بندہ بیماریوں سے شفا چاہتا ہے، بیماری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ایسی لا علاج بیماریاں ہوں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، صرف ایک روٹی پر سورت اخلاص کو بتائے گئے طریقے پر پڑھ کر کھا لیجئے۔ روٹی کھاتے ہی آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں آپ کے پاخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ نظر بد، جادو، تعویذ، جنات اور آسیب سے اللہ رب العزت کی حفاظت چاہتے ہیں تو یہ ایک روٹی سورت اخلاص پڑھ کر بتائے گئے طریقے سے کھا لیجئے۔ یہ روٹی ہر طرح کی نوعستوں سے، ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے آپ کو اللہ کی حفاظت میں رکھے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر انسان وظیفے پڑھتا ہے، ہر انسان دن رات محنت کرتا ہے اور ہر انسان پیسے کے لیے ہر جتن کرتا ہے، روزی روٹی کے لیے جتن کرتا ہے۔ جو بھی میرا بہن بھائی راتوں کو محنت کرتا ہے، دن کو محنت کرتا ہے، وہ روزی روٹی کے لیے محنت کرتا ہے۔ آج اسی روٹی پر آپ کو سورت اخلاص کا ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس روٹی کو اس بابرکت مہینے میں کھا لیجئے، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ ہر وہ حاجت، ہر وہ کام جو کہ کئی سالوں سے پورا نہیں ہو رہا، تو اس ایک روٹی پر دم کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر طرح کی حاجات، ہر طرح کی خواہشات، ہر طرح کی تمنائیں ایک روٹی پر سورت اخلاص پڑھنے سے پوری ہو جائیں گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سورت اخلاص کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے اور اس کی عظمت کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کو ویسے تو آپ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ماہ شعبان کے یہ جو چند ایام رہ گئے ہیں، ان میں یا پھر ماہ رمضان میں اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں، کیونکہ اس ماہ کی ہر گھڑی فضیلتوں اور رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی مانگنے والا تو ہو۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے کوئی بے روزگار کہ جسے روزگار دے دوں، ہے کوئی بیمار تنگ دست لاچار جسے شفائے کلی نصیب فرماؤں، ہے کوئی بے اولاد جسے اولاد دے دوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے بخش دوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج یہ وہ وقت ہے جب ہر بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ آج آپ میرے اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کریں اور پھر اللہ رب العزت سے مانگ کر دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے نصیب میں، اپنی تقدیر میں اپنی پسند کا فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ ہر طرح کی بیماریوں سے شفائے کلی چاہتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے پاک ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں کسی کے سامنے نہ کبھی جھکنا پڑے، نہ کبھی ہاتھ پھیلانا پڑے، تو میرے پیارے بہن بھائیوں، وقت ضائع کیے بنا ہی آج ہی آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ یہ نہیں سوچنا کہ کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، چوتھ پڑھوں گا۔ میری تمام اپنے بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے ان بابرکت دنوں کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا، بلکہ آپ نے اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ رب العزت مان جائے گا، اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا، تو پھر آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے، میرا رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔
बड़ी ही बरकतों वाला रहमतों वाला महीना शुरू होने से पहले ही या फिर आप इस माह मुबारक रमज़ान में इस अमल इस वजीफे को कर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग लें जो मांगना चाहते हैं। आप इस अमल को शबान के इन चंद अयाम में या फिर रमज़ान के पूरे महीने में किसी भी वक्त एक रोटी को लेकर उस पर सूरत इखलास का ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस अमल को कर लें। अगर आप इन महीनों में भी नहीं कर सकते तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास पूरा साल है। जब आपको वक्त मिले, जब आप इस अमल इस वजीफे को करना चाहें आप कर सकते हैं। इस अमल इस वजीफे के लिए किसी किस्म के वक्त की कोई कैद नहीं, लेकिन मैं आपसे यही इल्तमास करूंगा कि आप इन बाबरकत महीनों में किसी भी दिन इस अमल इस वजीफे को कर लें। ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बेहद आजमूदा अमल है। अगर किसी मेरे बहन भाई को यकीन नहीं आता तो वो सिर्फ एक मरतबा मेरे बताए गए तरीके पर इस अमल को करके देखे। सुबह नाश्ता खाते वक्त इस अमल को कर ले, दोपहर को खाना खाते वक्त कर ले, शाम को खाना खाते वक्त इस अमल इस वजीफे को कर ले और उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग कर देख लो। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग कर थक जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता करता रहेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खजानों में कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको इस अमल के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल गौर के साथ सुनना है और अच्छी तरह इस वजीफे को समझ लेना है। लेकिन उससे पहले उन तमाम सामाइन से गुजारिश है जो चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने बावुजू होकर बैठ जाना है और एक रोटी को आपने अपने पास रख लेना है। सबसे पहले आपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आपने दरूद पाक का नजराना पेश करना है। आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आप दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, चाहे आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बड़ा ही खास अमल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीमारियों से निजात मिल जाए, आपके घर में मालो दौलत की वुसअत हो जाए, आपके घरों से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, तो आपने आज के इस अमल को कामल यकीन के साथ करना है। इस यकीन के साथ करना है कि आपको यकीन होना चाहिए कि मैं इस अमल को करूंगा तो इंशाल्लाह मुझे इन तमाम परेशानियों से निजात मिल जाएगी। आपने बड़े गौर से इस अमल को अब समझना है और इस अमल को आपने करना है। वीडियो को अब से स्किप करने की कोशिश नहीं करनी, आपने बिल्कुल मुकम्मल अमल को देखना है और अच्छे से समझना है ताकि अमल करते वक्त आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अमल में आपको बताता हूँ, असूल बरकत के लिए एक मरतबा मेरे साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं उसकी नीयत करें, आप बीमारियों से निजात चाहते हैं उसकी नीयत करें, आप रोजगार चाहते हैं उसकी नीयत करें। मुख्तसर ये कि आप जिस भी
مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت میں برکت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے روٹی کو اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو پہلا چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک کا عمل ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یا رزاقو، جس کا مطلب ہے اے روزی پہنچانے والے۔ آپ نے اللہ رب العزت کو یا رزاقو کہہ کر پکارنا ہے، اور جب کوئی بندہ ہاتھ میں روٹی کو رکھ کر یا رزاقو کہتا ہے، وہ ذات جو روزی دینے والی ہے، جو روزی پہنچانے والی ہے، جو ایک کیڑے کو پتھر کے اندر بھی روٹی پہنچاتی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات رازق ذات ہے، وہ ہر ایک کو رزق پہنچانے والا ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاقو کا آپ نے 33 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یا رزاقو کا یہ وظیفہ، یہ ذکر کرتے دوران آپ نے اپنے ذہن میں اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور اتنا مانگنا ہے کہ جتنا آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کرنی ہے، جتنا رزق آپ مانگ سکتے ہیں اتنا آپ نے مانگنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پہلے وظیفے کو مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ سورۃ اخلاص کا عمل ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے آج کے اس وظیفے میں سورۃ اخلاص کو 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس عمل سے آپ نے پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی، یعنی کہ آپ نے اس عمل کو جلدی نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس عمل کو پورے سال میں صرف ایک دن کرنا ہے، یہ ایک دن کا عمل ہے، تو آپ نے بڑے اطمینان سے، سکون سے وقت نکال کر آپ نے آج کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ٹھہر کر سکون سے، اطمینان سے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہو، آپ شعبان کے ان چند دنوں میں کر لیں، یا پھر رمضان کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، آپ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو کر لو۔ میں جو آپ کو کہوں گا وہ یہی کہ آپ رمضان میں یا شعبان کے مہینے میں اس عمل کو کر لیں، لیکن اس عمل کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 121 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، نہ اس سے کم پڑھنا ہے اور نہ ہی اس سے آپ نے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس دوسرے عمل کو مکمل کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ تیسرا چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو تیسرا عمل ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے، آپ نے اس عمل کو بھی بڑے دھیان کے ساتھ کرنا ہے، ٹھہر کر آپ نے اس عمل کو بھی پڑھنا ہے۔ اور یہ جو تیسرا عمل ہے یہ اللہ الصمد کا عمل ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ پر روٹی کو رکھ کر اللہ الصمد کا ورد کریں گے، پھر وہ ذات جو بے نیاز ذات ہے وہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ مال و دولت میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے اللہ الصمد کا بھی آپ نے 33 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو
آخر میں پھر آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل کرنے کی دیر ہے، رزق مال و دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ میرا رب مانگنے والے کو غنی کر دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی۔ جب آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے روٹی کا کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے یہ عمل کسی بیمار کے لیے کیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ روٹی اس بیمار کو کھلا دیں۔ اگر آپ نے اس عمل کو رزق میں برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، کاروبار میں وسعت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے تو آپ نے اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، بریک اس کے ٹکڑے کر کے آپ نے چھت پر ڈال دینے ہیں، جہاں پر چرند پرند آسانی سے ان کو کھا لیں۔ اور اگر آپ نے اس وظیفے کو میاں بیوی میں پیار و محبت کے لیے کیا ہے، گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، تو پھر آپ نے اس روٹی کو اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو کھلا دینا ہے۔ ایک ٹکڑا سب کو دیں، وہ سب اس روٹی کو کھا لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس طرح آپ نے اس روٹی کو، اس کے ٹکڑے کر کے آپ نے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اولاد نصیب فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے۔ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔